لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين والملاقب طه والياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا الله على داعي من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والآخر بالأمر إن كنتم صادقين. صلوات محمد وعلى محمد. ارے آواز بلند صلوات پڑھیے ذرا. محترم سامعین کرام، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. نفس کی آمد و شد تھی اجل کے بہرے میں، نفس کی آمد و شد تھی اجل کے بہرے میں، تم ایسے وقت میں آئے کہ کچھ کہاں نہ گیا. میرے برادر بزرگ، میرے برادر عزیز، ہر دل عزیز، لائق صد احترام، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. میرے بہت دیرینہ تعلقات جب میں نے ذاکری کا آغاز کیا تھا، اس وقت سے علی حیدر بھائی مجھے جانتے ہیں اور میں ان کو پہچانتا ہوں. میں ممبر میں کسی کی مدح اور ثنا کا قدم قائل نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس اہل بیت رسول کے تعداد ہو جائے. لیکن انہوں نے اس وقت، یقین جانیے میری دعا ہے بارگاہ سیدہ میں ایک مصرع قبول ہو جائے. ایک مصرع جس گرمی میں، جس محنت کے ساتھ سلام اور مسدس انہوں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. دعا کو ہوں خدا ان کا سایہ ہم لوگوں کے سروں میں قائم رکھے. مجھے بہت چھوٹے کو دیکھا ہے اور مجھے اتنے سے کو دیکھا ہے انہوں نے، اور مجھے آج تک یاد ہے جس ٹاپک پہ میں نے ان کے ہم مجلس پڑھی آج تک مجھے یاد ہے. بہرحال دیکھیے، یہ سالانہ مجالس ہیں اور 2 سال کے بعد آ رہی ہیں، ہو رہی ہیں. کورونا اور بہت سے لوگ ہمارے درمیان سے چلے گئے، خدا ان کی مغفرت کرے. کمیٹی نے مجھے بہت کم ٹائم دیا ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے، میں پروفیسر ہوں کہ ایک چیز کو میں اسی چیز کو ایکسپلین کرنے میں 2 گھنٹے بھی لے سکتا ہوں، 2.5 گھنٹہ بھی لے سکتا ہوں اور 15 منٹ میں بھی بات کہہ سکتا ہوں. لیکن اس میں اسٹوڈنٹ کی شرط ہے کہ کون کتنا جذب کر رہا ہے، کون کتنا حاصل کر رہا ہے. اور یقین جانیے اگر میں یہاں 1.5-2 گھنٹے مجلس پڑھوں تو مجھے کوئی اتار نہیں پائے گا. کسی کی ابھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے ممبر سے اتار دے. کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مولانا ٹائم ہو گیا بس آ جائیے، یا سلپ دے دے. کیونکہ ایک مدت سے تیری یاد بھی آئی نہ ہمیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ مجالس، ان کا نام تھا اصلاحی مجالس. مجھے بڑا افسوس ہوا، میں کسی پہ تیری دستار پہ تنقید کی ہمت تو نہیں، تیری دستار پہ تنقید کی ہمت تو نہیں. اپنی پاپوش کو قالین کہا ہے میں نے، اپنی پاپوش کو قالین کہا ہے میں نے. پتہ نہیں مجمع کا معیار کہاں چلا گیا، یا ہمارے ذاکرین کہاں چلے گئے، یا پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی، یا ورقگردانی کرنا. یقین جانیے میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، بہت بڑا نہیں. یہ تو اتفاق ہے زہرا کے صدقے میں پوری دنیا گھوم کے چلا آیا اور مجھے کوئی پروفیسر کی حیثیت سے نہیں پہچانتا ہے. میں آپ کو یہ بتلا دوں، مجھے ایک ذاکر اہل بیت رسول کی حیثیت سے پہچانتا ہے. جو بھی میرا مرتبہ ہے وہ اس طرح سے، اس دروازے سے ہے. پتہ نہیں کتنے دنیا کے اندر پروفیسر گھوم رہے ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں، جانتا بھی نہیں. جب میں ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں یا پلیٹ فارم پہ ٹرین کے نکلتا ہوں، یقین جانیے فوراً مجمع دوڑتا ہے. کوئی بریف کیس لیتا ہے، کوئی بیگ لیتا ہے، مولانا کوئی تکلیف تو نہیں. کیوں؟ اہل بیت رسول سیدہ کے لال کا ذاکر ہوں، سیدہ کے لال کا ذاکر ہوں. ممبر پہ آنے کے بعد ہمیں اس بات کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں،
کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہمیں شہزادی کو جواب دینا ہے. یہ جو میں بول رہا ہوں بھائی علی حیدر بھائی بڑی محنت کر کے کچھ چیزیں میں آج قوم کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. یہ جو میں سانس لے رہا ہوں ایک ایک سانس, یہ جو میری نفس آ رہی ہے, مجھے اس کا حشر میں جواب دینا ہے. کتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, کتنا مجھے سن رہا ہے, مجھے ایک ایک سانس کا جواب دینا ہے, مجھے ایک ایک حرف کا جواب دینا ہے. یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, اگر میں نے سارے مجمع کا جتنا مجھے کمیٹی نے ٹائم الاٹ کیا ہے, اگر اس ٹائم میں مجمع کو کچھ نہیں دے پایا, حشر میں مجھے جواب دینا ہوگا. آپ داد دیتے رہ جائیں گے. مجمع کو داد دینا الگ بات ہے اور میسج پہنچانا الگ بات ہے. دونوں چیزوں میں فرق ہے. شاعری کر لیجئے, الفاظ دیتے چلے جائیے جو چاہیں. نہ میں نعروں کا مخالف ہوں, نہ میں بغیر صلوات کے نماز نہیں ہے. میں کہاں سے مخالف ہو جاؤں گا؟ مجلس کا معیار برقرار رکھیے, ممبر کا احترام برقرار رکھیے. ہمارا کس کا ممبر ہے؟ آپ نے سوچا ہے, کبھی غور کیا؟ یہ جو جس میں بیٹھا ہوا ہوں یہ میرے باپ میرے دادا کا ہے, میرے پردادا کا ہے. ارے یہ صاحب سلونی کا ممبر ہے, یہ صاحب سلونی کا ممبر ہے. آپ اس کے اور سامنے آپ کے مولا کائنات سو رہا ہے. بولنے سے پہلے پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پرناہ آدمی. کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. ان چیزوں کا خیال رکھا کیجئے کہ آپ مجمع. اچھا صاحب ذاکر تو پڑھ کے چلا گیا, داد لے کے چلا گیا, مولوی ہاتھ میں بیٹھا, شیروانی پسینے سے چرا بہت, کوئی چائے لے کے آ رہا ہے, 2-4 طلبہ اور مولوی آگے بھی. قیامت کی مجلس ہو گئی. بڑا اچھا پڑھ دیا. ہمیں کیا پڑھا؟ ہمیں بتائیے تو صحیح, کیا پڑھا؟ کیا لے کے گیا مجمع یہاں سے؟ صرف میں مجرم نہیں ہوں. کبھی آپ یہ سمجھ رہے ہوں حشر میں مظاہر جواب دے گا؟ آپ بھی مجرم ہیں, آپ بھی جواب دیں گے کہ کس نے کیا پڑھا. اور بیٹھے ہوئے آپ سنتے رہے, داد دیتے رہے. میں نے اچھی بات پڑھی تو آپ نے داد دے دی. میں نے اہل بیت رسول کے کردار کے خلاف کوئی بات دے دی جو مجھے پسند آئی تھی اور میں نے اہل بیت رسول سے منسوخ کر دی. معلوم ہے شریعت کا مسئلہ بتلاؤں, میں نے تھوڑی بہت شریعت پڑھی ہے, میں نے کتابیں پڑھی ہیں, میں نے مسائل پڑھے ہیں, میں نے توضیح دیکھی ہے, میں نے پتہ نہیں کتنی کتابیں دیکھی ہیں, مجھے یاد بھی نہیں ہے. مبتلات روزہ میں ہمارے ہاں جو ہے, میں شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں. حیدر بھائی 2 حیدر ہیں, تسنیہ ہیں, 2 حیدر بیٹھے ہوئے, یعنی کہ ہمارے ہاں مبتلات روزہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ یعنی کہ میں ساری چیزیں نہیں بتاؤں گا, ان سے ان سے ایک اس میں یہ بھی ہے جو اہل بیت رسول نے بات نہ کہی ہو. ہمیں سنتے آ رہے ہیں اب. میں نے کہا نا کہ میں جو پڑھوں گا جو اہل بیت رسول نے بات نہیں کہی ہے, میں نے کہہ دیا. میرا مولا علی ارشاد فرماتا ہے, میرا مولا جعفر صاحب ارشاد فرماتا ہے, باقر ارشاد. ہمارا روزہ چلا گیا. صلوات پڑھیے بر محمد و اہل محمد. ٹائم بڑی تیزی سے چلتا چلا جائے. چلیے یہ باتیں ہوتی رہیں. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. دیکھیے بالکل قرآن نے صاف آپ سے کہہ دیا, اے میرے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے, ان تک ہمارا پیغام پہنچا دیجئے, ان کو بتلا دیجئے. جب بھی تم کوئی بات کیا کرو تو برہان کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, کٹ حجتی نہ کیا کرو, بحث نہ کیا کرو. اب بیٹھے ارے صاحب مولانا ایسا نہیں لگتا, یہ اچھا نہیں لگتا. آپ نے کتنا پڑھا ہے مجھے بتائیے تو صحیح. کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں, کس مدرسے میں پڑھے ہیں, کس اسکول سے پڑھ کے رہے. آپ نے حلیہ تک تو بگاڑ لیا جس کو نبی نے منع کیا. ہمیں اچھی خاصی شکل بنائی دی آپ کی, آپ نے یہ بڑے بڑے بال رکھ لیے, یہ موٹا کڑا پہن لیا, اتنی ساری انگوٹھیاں پہن لی, یہ چلے آ رہے ہیں. ہمیں یہ کون ہے؟ یہ مولائی ہیں. ہمیں مولائی کا یہ کردار ہے. کیا آپ نے سلمان کو پڑھا؟ کیا آپ نے ابو ذر کو پڑھا؟ کیا آپ نے مقداد کو پڑھا؟ آپ نے ان میں سے کسی کو پڑھا کہ مقداد کا لباس کیا تھا, سلمان کا لباس کیا تھا, ابو ذر کا لباس کیا تھا, کیا شکل تھی, ان کا کردار کیا تھا, ان کا رہن سہن کیسا تھا؟ آج صبح کو 10 بجے تک سوتے رہتے ہیں, یہ مولائی کہلاتے ہیں. ارے صاحب ہم جو ہیں
جمعے کی نماز، وہ عید کی نماز، عید نہیں منائیں گے؟ بھائی کیوں نہیں منائیں گے؟ آپ کو کس نے منع کیا؟ کہا شام مولا کا 10واں ہے، میں پورا کیلکولیٹ کر کے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی دن نہیں بچے گا، کسی نبی کی شہادت، کسی ایمان کی شہادت، کسی ولی کا 10 ہوا، کسی کا 20 ہوا، تو آپ خوشی کب منائیں؟ امام نے ارشاد فرما دیا ہماری خوشی میں خوشی، ہمارے غم میں غم۔ اگر مولا نے عید منائی ہے تو ہمیں عید منانی، عید کے دن روزہ رکھنا۔ اب صاحب میں تو لکھنؤ میں رہ رہا ہوں، رہنے والا تو یہیں کا ہوں، آپ ہی کے درمیان کا ہوں، لیکن ایک نئی رسم شروع ہو گئی ہے، کپڑے اتار کے، یہ میرا نہیں ہے، دیکھیں فرض امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہر آدمی کا فرض ہے، ہر آدمی کا، ممبر پہ آنے والے کا نہیں، ٹوپی شیروانی والے کا نہیں، ہر آدمی کا فرض ہے، امر بالمعروف نہیں عن المنکر، برائیوں سے روکیے، اچھائیوں کی تربیت کیجئے، اچھائیوں کی دعوت دیجئے۔ اب چلے آ رہے ہیں ماتم کرنے کے لیے، کپڑے اتارے ہوئے، شریعت نے منع کیا ہے، صرف عورتوں پہ واجب نہیں ہے، آپ بھی اپنا جسم، آپ یہ باتیں سننے کی عادت ڈالو بھیا، کوئی تو کہے گا، صلوات پڑھیے بابا جی بلند۔ چلے آ رہے ہیں، بہرحال جب بھی کوئی بات کریں بغیر دلیل کے، بغیر برہان کے، بغیر ثبوت کے کوئی بات نہ کریں، کٹ حجتی کو بالکل ہماری عقل میں نہیں آتا ہے، اما عقل میں اگر آ جاتا تو وہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاتا، عقل میں آیا ہی تو نہیں تھا اس کی، اسی لیے تو نکال دیا گیا۔ آپ کسی چیز کو کسی پہ منطبق نہ کریں، انطباق نہ کریں، بات کو بات سے جوڑتے ہوئے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ مجھے بہت اہم بات آج کی مجلس میں پڑھنی ہے، ٹائم کے اندر جو کمیٹی نے ٹائم دیا ہے، عزیز جان گرامی، جناب آدم سے لے کے اور جناب عیسیٰ تک کتنا ٹائم لگا اس دین کو پہنچانے میں مجھے نہیں معلوم، اگر آپ کو معلوم ہو تو میرے علم میں اضافہ کیجئے گا۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کتنے نبی آئے؟ ہمیں ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے ہوں گے، آتے آتے تبلیغ دیتے چلے گئے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، شریعتیں بدلتی رہیں، نبی آتے رہے، صحیفے جو ہیں ان کے چہرے منسوخ کر دیے گئے، اپنی طرف سے توریت بدل دی، انجیل بدل دی، زبور بدل دی، نبیوں کے چہرے بدل دیے، یعنی کہ جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھتا رہا ویسے ویسے افراد نے اپنے مطابق صرف 40 دن کے لیے جناب موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے توریت اپنی کتاب لینے کے لیے، تو آپ کے سامنے موجود ہے کیا ہوا؟ ہمگاہ اچھالے گی، پرستش ہونے لگی، 40 دن کے لیے اپنا نمائندہ چھوڑ کے گئے تھے، اس کے بعد یہ حال ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کے بعد ایک نبی آتا چلا گیا، کتابیں آتی چلی گئیں، 135 صحیفے صرف جناب آدم پہ نازل ہوئے۔ کون بتلائے گا؟ کون بتلائے گا؟ 135 صحیفے صرف جناب آدم پہ نازل ہوئے۔ کتنی کتابیں آئیں، کتنے نبی آئے؟ 1,24,000، یہ ہمیں بتلائے گئے، ہم نے رکھ لیے، ہو سکتا ہے زیادہ بھی رہے ہوں اور بھی زیادہ رہے ہوں، ابھی کوئی معین نہیں ہے، کوئی طے نہیں ہے۔ ہمارا نبی ہم سے کہہ گیا اتنے نبی ہم نے مان لیے، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ، میں مجلس شروع کر دی، ٹائم کے اندر مجلس ختم کرنے کی کوشش کروں گا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ہزاروں لاکھوں سال گزر جانے کے بعد ہمارا نبی آیا، ہمارے نبی کو کتنا ٹائم ملا، کتنا وقت ملا، کتنی مدت ہے؟ صلوات پڑھیں بابا سے بلند۔ کتنا ٹائم؟ ہمارے نبی کی زندگی ہے 63 سال، 63 سال میں 23 سال دین اسلام کے ہیں، اور یہ 40 سال جو ہیں یہ بالکل خاموشی کے ہیں۔ میں بحث کو سمیٹ رہا ہوں، بہت لمبی، پورا عشرہ اسی موضوع پہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اب 23 سال کے اندر 12-13 سال جو ہیں وہ مکے میں ہیں، 10 سال مدینے کے اندر ہیں۔ اب 11 ہجری میں، توجہ فرما رہے ہیں، 11 ہجری میں نبی یہاں سے چلے گئے، ہمارا نبی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وصال ہو گیا، شہادت ہو گئی۔ اب جو لفظ پردہ کر گئے، اوپر چلے گئے، جو چاہیں آپ کہتے چلے جائیے۔ 11 ہجری میں، 11 ہجری کے بعد
11 ہجری کے بعد خلافت کا دور شروع ہوتا ہے. غدیر میں دین مکمل ہو چکا، نعمتیں تمام ہو چکی، نہ نبی آئے گا، نہ آیت آئے گی، نہ قرآن آئے گا، اور نہ جبرائیل آئے گا. اب کوئی آنے والا نہیں ہے، اب کوئی آپ کے سامنے آنے والا نہیں ہے. اب ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے جسے ہم امام کہتے ہیں. مولا علی، مولا حسن، حسین، آگے تک بڑھتے بڑھتے ہم پردے غیب تک پہنچ گئے. وہاں تک یہاں 11 ہجری سے لے کے اور 63 ہجری تک یہ کتنا ٹائم لگا، کتنا وقت لگا، کتنا ٹائم ہے؟ ہزاروں سال. وہ 23 سال میں نبی نے دین مکمل کرایا، نعمتیں تمام کرائیں، خدا راضی ہوا. 23 سال یہ ختم کریے. 63 میں کتنے آگے بچے؟ کتنے؟ 63 میں سے 51 52 50 جو بھی کہہ لیجئے یہ بچے. دورے 1 2 3 4 یہ دور گزرتے چلے گئے. سن 40 ہجری میں، سن 37 ہجری میں، 40 اور 37 ذہن میں رکھیے گا، 23 سال کی محنتیں. 37 ہجری میں اب اسلام کا چہرہ بدلنا شروع ہوا. بدھ کی جمعے کی نماز بدھ کو ہوئی. 37 ہجری میں جمعے کی نماز بدھ کو ہوئی. صبح کی نماز 2 کے بجائے 4 رکعت حالت شراب میں پڑھائی گئی اور یہ کہا گیا اور پڑھا دوں. نعمتیں تمام ہو گئی، خدا راضی ہو گیا، مکمل ہو گیا دین. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے، اسلام کی شکل بدلی جا رہی ہے، اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے. یعنی کہ 37 میں جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دی گئی اور کہا جلدی سے آگے بڑھو. فوجوں کو حکم دیا، نماز پوری ہو گئی، آگے چلو. دوڑتے چلے گئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی. بدھ ہے، آج نماز کیسے پڑھا دی؟ کربلا سمجھا دوں گا، مختصر سے ٹائم میں مجھے دعا دے دیجئے گا. اب کربلا کیوں ہو گئی؟ امام حسین کیوں اٹھے؟ امام حسین ہی کیوں گئے؟ اور بھی صحابہ تھے، وہ کیوں نہیں گئے؟ عبداللہ کیوں نہیں گئے؟ عبید اللہ کیوں نہیں گئے؟ زبیر کیوں نہیں گئے؟ ڈھیر سارے ہیں، یہ سارے کے سارے کیوں نہیں گئے؟ ایک اکیلا سیدہ کا لال کیوں گیا؟ کیوں گیا؟ بھئی یہ بھی گھر بیٹھے رہتے، یہ بھی یہیں رہتے، کیا ضرورت تھی؟ سیدوں کو گھر سے نکلا اور نکلنے کے بعد ایک جملہ کہا، اے مسلمانوں یہ یاد رکھنا، صبح قیامت تک اب بدھ کے روز جمعے کی نماز. قسم خدا کی توجہ نہیں کی، آپ نے غور نہیں کیا. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. بہت لمبی بحث ہے، بہت لمبی. ٹائم ختم ہو گیا، میں نے سمیٹ دیا. حسین چلے اور چلنے کے بعد سن 60 ہجری میں امیر شام گیا. یزید تخت سلطنت میں بیٹھ گیا. کتنا ٹائم لگا نبی کو؟ 23 سال. یہ ٹوٹل کتنا ٹائم ہے؟ 50 سال. 50 سال میں دین کی شکل بدلی. جمعے کی نماز بدھ کو ہوئی، صبح کی نماز 4 رکعت ہوئی. سیدہ کے لال نے کربلا کے میدان میں نگاہ ڈالی اور ڈالنے کے بعد اسلام سامنے کھڑا ہوا تھا. پلٹ کے کہا میں آ گیا، اب صبح قیامت تک کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ جو جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھا دے گا. حسین کھڑے ہوئے. کتنا ٹائم؟ 23 سال. ہمارا جس دین کو مکمل کرانے میں نبی کریم، آخری نبی، نبیوں کا نبی، ختمی مرتبہ ہمارا نبی، شہزادی کا باپ، حسنین کا والد، جبرائیل لے کر قرآن آئے، اس کی شکل بدل گئی اور اسی دین کی 50 سال میں شکل بدل لی. سیدہ کا لال آیا اور آنے کے بعد 10 محرم. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں اگر میری بات پہنچ گئی. 10 محرم کب جنگ شروع ہوئی؟ کب جنگ شروع ہوئی؟ صبح کو پہلا تیر پسرے سعد نے پھینکا. عصر کے بعد جنگ تمام ہو گئی. کتنا ٹائم لگا؟ کتنا؟ باقاعدہ جنگ 10 بجے شروع ہوئی. باقاعدہ جنگ کئے بجے؟ 10 بجے. تمام کب ہو گئی؟
عصر 3:30 4 بجے نماز تمام کر دی. جس دین کو مکمل کرانے کے لیے نبی کو 23 سال لگے، نبی کو 23 سال لگے، اس کے بعد بھی شکل بدل گئی. ارے ہماری نسل قربان، سیدہ کے لال 6 گھنٹے میں تم نے اسلام کا اس چہرے کو اتنا مضبوط کر دیا. اب صبح قیامت تک میں پڑھ چکا ٹائم کے اندر، پھر کبھی انشاءاللہ. خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، میری دعا ہے. عزیزو، بہت پیارا مرثیہ پڑھا، لیکن آج آپ کو معلوم ہے کیا تاریخ ہے؟ معلوم ہے مئی کی کتنی تاریخ ہے؟ 29. کیلکولیشن کے حساب سے عاشورہ آج ہے. بس مجلس ہو گئی. اور کرنال والے اس حساب سے عاشور کرتے ہیں. عصر کا ہنگام قریب ہے. سیدہ کا لال آواز دے رہا ہے، حل من ناصر لینصرنا. آج عاشور ہے، عاشور کا دن ہے. انگریزی حساب سے 29 مئی تھی. چلچلاتی دھوپ، سورج سوانیزے پہ، اور کسی کے اندر طاقت نہیں ہے سوائے اس کے جو پردے غیب کے اندر ہے کہ شہادت پڑھ سکے. کچھ جملے لہوف کے آپ کے حوالے کروں گا، اور کچھ جملے آگے اور مقاتل کے حوالے کر کے مجلس کو تمام کر دوں گا. اور میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں مجلس داد کے لیے نہیں پڑھتا. میں داد کے لیے نہیں پڑھتا کہ آپ مجھے داد دیں. میں مجلس پڑھتا ہوں رونے کے لیے. اگر آپ کی آنکھ سے آنسو گر گئے، مجلس کامیاب ہو گئی. آپ کی آنکھ کے آنسو زہرا کے رومال میں چلے گئے، جنت منتظر ہے، جنت انتظار کر رہی ہے. سیدہ کا لال آواز دے رہا ہے، حل من ناصر لینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ کوئی لبیک کہنے والا نہیں تھا. حسین علی اصغر کو سپرد لاحت کر چکے، حسین علی اکبر کے کلیجے سے برچی کا بل کھینچ چکے، سیدہ کا لال عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا چکا، قاسم کی پامال خیموں تک پہنچا چکے. اب حسین اکیلے کبھی دانی طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، لیکن سوچ رہے ہیں. میں عزیزان گرامی ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. سیدہ کا لال یہ چاہتا ہے اپنی بہن سے اجازت لے لے، لیکن اجازت لے کیسے؟ کس طریقے سے اجازت لے؟ کیونکہ زینب آسانی سے اجازت نہیں دیں گی. میرا ماجا یہ وہ حسین ہے، اگر سورج کی کرنیں اس کے چہرے پہ پڑ گئی تو زینب نے اپنی چادر چہرے پہ ڈال دی. میرا مولا ارشاد فرماتا ہے، جب بھی میرے بابا کے مصائب ہوا کرے تم ایسے رویا کرو جیسے تمہارا جوان مر گیا. اگر رونا نہ آئے رونے کی شکل بنا لینا، اگر یہ بھی نہ کر سکو چہرہ نیچے کر لینا. سیدہ ایک ایک چہرہ دیکھتی ہیں. اب حسین مظلوم کیا کرے؟ بس روایت کے جملے یہ ملے کہ سیدہ کا لال در خیمے پہ آیا اور آنے کے بعد زور سے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ. بس جیسے ہی یہ جملہ کہا ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، فضا جاؤ اور جا کے در خیمہ پہ دیکھو سائل کیا چاہتا ہے. اب جو حسین کو جناب فضا نے دیکھا زخموں سے چور ایک ماہی کی طرح کھڑا ہوا ہے، سر جھکائے ہوئے. فضا نے پلٹ کے کہا، شہزادے کیا چاہتے ہو؟ کہا میں اجازت کے لیے آیا ہوں. بس ایک مرتبہ پلٹ کے زینب سے کہا، اے شہزادی ماجایا اجازت کے لیے آیا. کہا اندر بلا لے. انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھئے گا، عصر کا ٹائم آنے جا رہا ہے. کہا کہ اندر بلا لو. اب جو اندر بلایا گیا تو حسین اس قدر زخمی تھے، جہاں بیویاں ہاتھ لگاتے تھے وہاں ہاتھ خون سے تر ہو جاتا تھا اور زخموں کو اذیت تکلیف ہونے لگتی تھی. ایک مرتبہ زینب نے تمام بیویوں کو بلا لیا اور بلانے کے بعد کہا، تم تو رویا کھڑی ہو جاؤ، میں جلدی اس کو رخصت کرتی ہوں. میری ماں مقتل میں آ گئی ہے، میری ماں انتظار کر رہی ہے اپنے لال کا. خدا آپ کو
کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ عزادارو دلوں میں دعائیں مانگ لیجیے گا، دعا قبول ہوتی ہے جب شہزادی کے لال کے مصائب ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حسین کو امام جناب زینب نے عورتوں کے بیچ میں دو رویا کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد کہا بھیا بس میری ایک خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے، مجھے یقین ہو گیا تم جا رہے ہو۔ کہا کہ ہاں مجھے یقین ہو گیا۔ کہ ذرا گلو بند کھول، مر جائیے یا حسین کہتے کہتے اب جو گلو بند کھولے علی کی لاڈلی آگے بڑھی، حسین کے گلے کو بوسے دیے۔ بس ایک مرتبہ حسین نے چہرہ نیچے کر لیا کہ بہن ایک میری بھی آرزو ہے، میری بھی خواہش ہے۔ کہا کہ کیا؟ کہا آستین الٹ دے۔ اب جو آستین الٹی ایک مرتبہ حسین نے بازوؤں کو بوسے دینے شروع کر دیے۔ مسائل پڑھ رہا ہوں، روتے ہوئے جائیے گا، مر جائیے یا حسین کہتے کہتے بس جیسے ہی بوسے دیے ایک مرتبہ زینب نے چہرہ دیکھا، میرے غریب، میرے بھیا، میرے مظلوم، اکبر مارا گیا، اصغر چلے گئے، قاسم ختم ہو گئے، یہ بتاؤ تم نے میرے بازوؤں کو بوسے کیوں دیے؟ کل پہلے تم یہ بتلاؤ، ارے تم نے میرے گلے کو بوسے کیوں دیے؟ کہا کہ مجھے ماں یاد آ گئی، ارے میری ماں نے کہا تھا اے زینب، مجلس ختم کر دیتا لیکن میں تو چاہتا ہوں آپ گریہ کرتے رہیں، روتے رہیں۔ کہا کہ میری ماں نے کہا تھا ارے وقت رخصت میں تو نہیں رہوں گی، تم حسین کے گلے کو بوسے دے دینا۔ اب یہ بتاؤ تم نے کہا کہ میرے بابا نے 21 رمضان کو وصیت کی تھی، اے بیٹا میری لاڈلی کے بازوؤں میں رسن بندھے گی۔ بس اب حسین رخصت ہو رہے ہیں، کبھی کوئی بھی کبھی کوئی بھی کبھی کوئی بھی گلے میں باہیں ڈال دیے۔ ایک مرتبہ سکینہ آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہتی ہے بابا مجھے دادا کے مزار پہ پہنچا دو۔ میں کس کے سہارے رہوں گی؟ مجھے دادا تسلی دی، اور تسلی دینے کے بعد امام حسین تمام بیویوں سے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں۔ رخصت ہوئے، رخصت ہونے کے بعد گھوڑے میں سوار ہو گئے، پر جیسے ہی سوار ہوئے گھوڑے کو ریڑھ لگائی، اب گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ ایک مرتبہ حسین آہستہ سے جھکے، گھوڑے کے کان میں کہا اے بابا کے سلجھنا، اے میرے نانا کے سلجھنا، بس وقت آخر ہے، مجھے میری قتل گاہ تک پہنچا دے۔ اب جو گھوڑے نے اشارہ کیا، عزادارو تمہارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی، کیا دیکھا؟ ارے 4 سالہ بچی گھوڑے کی سونوں سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے، اے گھوڑے بابا کو نہ لے جا، صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا۔ حسین اتر آئے، آنے کے بعد بچی کو کلیجے سے لگایا، واپس خیمے میں پہنچا دیا۔ کہا کہ اب تم سے ملاقات رات کی تاریکی میں اندھیرے میں ہوگی، بس اب سن لیجئے مسائل، کلیجوں کو پکڑ کے سنیے گا۔ سیدہ کا لال جنگ کرتا رہا، ایک مرتبہ حاطب کی آواز آئی، حسین بس تمہارا امتحان ختم ہو گیا، اگر تم کہو تو ہم تمہیں آسمان پہ بلا لیں، اگر تم چاہو تو شہادت دو۔ سیدہ جلال نے آسمان کی طرف نگاہیں کر کے ایک جملہ کہا، اے پالنے والے اب میرا بچہ کیا ہے، میں کیوں آسمان پہ آؤں گا، میں شہادت کے لیے آمادہ ہوں۔ میرا اکبر مارا گیا، میرا قاسم چلا گیا، میرا اصغر چلا گیا۔ بس یہ کہنے کے بعد سنیے، کلیجہ پکڑیے، پھر اس کے بعد گریہ کیجیے گا۔ حسین مظلوم نے آہستہ سے گھوڑے کی لجام کو پکڑا اور دونوں پیروں کو رکابوں میں ڈالا۔ پڑھنے جا رہا ہوں پڑھنے جا رہا ہوں، بس یہ دونوں پیروں کو رکابوں میں ڈالا اور لجام کو کھینچا، اور ایک ہاتھ سے لجام چلے جا رہے ہیں، اشارہ کرتے چلے جا رہے ہیں، گھوڑا دریا کی طرف بڑھتا چلا جا رہا، اور تلوار کو سمیٹے ہوئے بس جیسے ہی فرات کے کنارے پہنچے اور آہستہ آہستہ، اور قسم خدا کی میرے پاس الفاظ نہیں ہے، سیدہ کا لال آہستہ آہستہ بس جیسے ہی نیچے اترا، اترنے کے بعد کیا دیکھا؟ عباس کا لاشا پڑا۔ عباس کا لاشا پڑا، بڑی تیزی سے اٹھے، دونوں پیروں کو سہارا دے کے اور آواز دی، عباس تیرا آقا مظلوم۔
موت نے مجبور کر دیا۔ بس اس کے بعد اب رؤوف نے، علامہ ابن طاؤس نے جو لکھا ہے وہ جملہ سنیے، حسین نے جیسے ہی سر نیچے کیا اتنے ہی حسین کے کلیجے پہ ایک بھالا لگا جو کمر کے پیچھے نکل گیا۔ سیدہ بلال نے آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے محبوب۔ اب اس سے زیادہ سخت میں نہیں پڑھ سکتا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس سے زیادہ مسائل میں نہیں پڑھ سکتا۔ بس جیسے ہی پیچھے نکلا سیدہ بلال نے پیچھے سے پکڑ کے آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کیا۔ اتنے میں دشت کربلا میں ایک آواز گونجی، اے میرے لال میں آ گئی۔ بس خدا آپ لوگوں کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کسی من میں نہ رلائے۔ اے میرے لال میں آ گئی، اب میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہوں۔ بس امام حسین نے آہستہ سے ذوالجلال سے کہا، مجھے نشیب کی طرف لے چل، مجھے نشیب کی طرف لے چل، میری بہن مجھے نہ دیکھے، مجھے ذبح ہوتے ہوئے نہ دیکھے۔ بس جیسے ہی نشیب میں پہنچے ذوالجلال نے دونوں پیروں کو نیچے کیا، سیدہ کا لال زمین پہ آ گیا۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا۔ سیدہ کا لال زمین پر نہیں آیا، تیروں کی نوکوں پر معلق۔ سیدہ کا لال تیروں کی نوکوں پر معلق تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے سجدے میں سر رکھا، پر جیسے سجدے میں سر رکھا ایک مرتبہ زینب دوڑی ہوئی ام کلثوم کے پاس گئی اور جانے کے بعد کہا، بھائی بہن میرا کلیجہ تڑپ رہا ہے، میرے بھیا کی خیر ہو، آپ کربلا گئے ہوں گے، جو نہیں گیا ہے خدا جلد سے جلد ان کو بلا لے۔ آپ نے دل زینبیہ دیکھا ہوگا اور نشیب دیکھیے گا، امام حسین کی قتل گاہ کا مطالعہ کیجئے گا۔ زینب خیمے سے نکل آئی، بس مجلس ختم ہو گئی۔ یہ آخری منزل ہے کہ زینب خیمے سے باہر آ گئی اور آنے کے بعد کیا دیکھا، پر جیسے ہی زینب آئی ایک مرتبہ حسین نے کہا، پہننے والے اور نیچے کر دے۔ زینب دیکھ نہ پائے، بس یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، اے پالنے والے نشیب کو بلند کر دے، یہ جو زلزلے آ رہے تھے یہ دونوں بہن بھائی کی باتوں کے زلزلے تھے۔ حسین کہتے تھے نیچے چلی جا زمین، زمین نیچے چلی جاتی تھی۔ زینب کہتی تھی اوپر آ جا، تو زمین اوپر آ جاتی تھی۔ ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا، شمر آگے بڑھا، کون تو خنجر لیے ہوئے اور حسین کے قریب آیا، اور آنے کے بعد بس مجلس ختم ہو گئی۔ ہاتھ ادارو آیا اور آنے کے بعد حسین کے قریب پہنچا اور پہنچنے کے بعد سینے پر سوار ہوا، پھر اس کے بعد حسین کو پلٹ دیا۔ حسین کو پلٹ دیا اور پلٹنے کے بعد کم سے کم 12 ضربیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ کم سے کم 12 ضربیں، ورنہ 72 ضربیں، کند خنجر۔ اب راوی بیان کرتا ہے کہ جب خنجر چل رہا تھا تو ایک بی بی خنجر پہ ہاتھ رکھ کے فریاد کر رہی تھی، اے شیر، ارے میرا بچہ پیاسا ہے، ارے میرا بچہ پیاسا ہے، اسے ایک گھونٹ پانی دے۔ لیکن عزادارو، جناب زینب نے کیا دیکھا، پلٹ کے کہا، اے پسر سعد، ارے میرا ماجایا ذبح ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دوڑی ہوئی خیمے میں گئی، جیسے ہی خیمے میں پہنچی آواز گونجی، قد قتل حسین بکربلا، قد قتل حسین بکربلا، سیدہ کا لال مارا گیا، حسین شہید ہو گئے۔ بس زینب دوڑی ہوئی سجاد کے خیمے میں گئی، اے بیٹا، ارے کیا قیامت آ گئی، آندیاں چل رہی ہیں، گھر سے آگے کھولو۔ اب جو گھر سے آگے کھولی، کعب بھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹا، نو کے نیزہ پہ سیدہ کا لال قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ ادھر سے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے بوبی اماں، میں یتیم ہو گیا، میرا بابا مارا گیا، تمہارا بھیا چلا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
ایسا